السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 104.6 باؤدن ذکر یونیورسٹی ملتان۔ سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارشد، پروگرام روشن پاکستان کے ساتھ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کی ملاقات حسب معمول کسی ایسی شخصیت کے ساتھ کرواتے ہیں جنہوں نے کوئی یونیک کام کیا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں مس عائشہ مریم، جن کا تعلق ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس باؤدن ذکر یونیورسٹی ملتان سے ہے۔ سب سے پہلے مس عائشہ، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا۔ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ آپ کا تھیسس ٹاپک کیا تھا اور کیوں آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور مجھے اپنے تھیسس کے بارے میں شیئر کرنے کا موقع دیا۔ میرا جو تھیسس کا ٹاپک تھا وہ مائی البم تھا، اور جو میں نے ٹیکنیک یوز کی تھی پینٹنگ کے اندر وہ موزیک تھی۔ اچھا، موزیک کیا ہے، اس کی تھوڑی آپ بریف کریں ہمارے سننے والوں کو، تھوڑی ڈیٹیل اس کی ہسٹری کو ایگزامپل۔ بیسیکلی موزیک جو ہے ڈیکوریٹو آرٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ رومنس نے اسٹارٹ کیا تھا۔ موزیک کا کام زیادہ تر کلے، ماربل، کلر گلاس اور ووڈ میں ہوتا ہے، اور اس آرٹ کو ہم والز پہ، سیلنگ پہ، فلورس کی سجاوٹ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ موزیک کا کام رومنس کے زمانے میں ہوا تھا، اور اس کا اصل مقصد ان لوگوں کا رومنس کا یہ تھا کہ لوگ جب زیادہ چلیں گے فرش پہ تو وہ فرش اتنا ہی پالش ہوگا، تو اسی انہوں نے کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رومنس نے موزیک کا کام کیا تھا ٹائلس کے اوپر، تو وہ لوگ جب جتنا چلتے تھے تو وہ اتنا ہی پالش ہوتی تھی، یہ چیز اس میں نکھار آتا تھا۔ اور موزیک کا اصل جو موزیک ہے وہ کیوبک فارم میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو کیوبک رکھنا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا کام کو ہم لوگ چھوٹے مطلب چیزوں کو جوڑ کے ہم لوگوں نے ایک بڑی سی پکچر کو انلارج کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ اوور لیپ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے جیسے لوگ ایڈوانس ہوتے گئے اور نئے سے نئے طریقے آتے گئے، تو پھر کیوبک فارم کے ساتھ ساتھ ارریگولر شیپس بھی یوز ہوتی گئیں کہ وہ لوگ توڑتے تھے اور ارریگولر شیپس کو کے ساتھ وہ لوگ بناتے تھے پینٹنگس کو۔ ایگزامپل کو اس کی آپ اگر آپ ہمارے سننے والوں کو دینا چاہیں۔ موزیک کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ٹائم ٹیکنگ اور مائنیوٹ کام ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا دور سے آپ دیکھیں گی پینٹنگ کو اتنا ہی آپ کو صحیح واضح ہوگا۔ اس کی ایگزامپل میں اس طرح دے سکتی ہوں کہ جس طرح ہم لوگ کے پکچرز کے اندر پکسلز ہوتے ہیں کہ ہم جتنا پکسلز کو زوم کرتے ہیں، جو ہماری پکچر ہوتی ہے اس کو زوم کرتے ہیں تو پکسلز اتنے ہی خراب ہوتے رہتے ہیں کہ ہمیں تصویر جو ہے واضح نہیں ہوتی، اور ہم جتنا زوم آؤٹ ہوتے ہیں اس تصویر سے تو ہمیں اتنی پکسلز تصویر جو ہماری صحیح نظر آنے لگ جاتی ہے۔ سیم اسی طرح موزیک کے اندر بھی ہے کہ ہم پینٹنگ کو جتنا قریب سے دیکھیں گے ہمیں اتنا پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا بنایا ہے، ہمیں واضح نہیں ہوگا کہ ہم کیا بنایا تھا انہوں نے، اور جتنا ہم دور جا کے دیکھیں گے پینٹنگ کو کہ اتنا ہی ہمیں واضح ہوگا کہ ہم لوگوں نے پینٹنگ جو بنائی ہے وہ کیا بنائی ہے۔ یعنی کہ میٹیریل آپ اس طرح کا یوز کرتی ہیں کہ جیسے جیسے ہم دور ہوتے جائیں گے پھر وہ واضح ہو جائے گی چیز، جبکہ قریب سے وہ غیر واضح ہوتی ہے۔ مٹیریل کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے مٹیریل سارا جو سالڈ مٹیریل ہوتا ہے، کہ یہ تو نہیں نا کہ ہم لوگ آئل پینٹس یوز کر رہے ہیں یا مکس میڈیا میں، یا ہم لوگ واٹر کلرس یوز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے ہر اس میں ہم لوگوں نے مٹیریل کو اسٹک کرنا ہوتا ہے چیز کے اوپر۔ جس میں مٹیریل کون سے یوز کرتی ہیں آپ؟ ہم لوگ جو مٹیریل یوز کرتے ہیں وہ ہے، میں نے یوز کیا تھا اپنے تھیسس کے اندر، وہ ربرس، وہ کارڈ پیپر فارمک شیٹ جسے ربر شیٹ بھی کہتے ہیں، اور بٹنز تھے، بیٹس تھے، ووڈ تھی اور ریبنز تھی، اور اس کے علاوہ جو ہم لوگ کی سیرامک ٹائلز ہوتی ہیں وہ میں نے یوز کی تھی۔ اچھا، یہ تمام میٹیریل آپ نے خود ایکسپلور کیا، اس میں کوئی ٹیچر کی گائیڈ لائن وغیرہ تھی؟ نہیں، ٹیچر کی اوبویسلی گائیڈ لائن تو تھی کہ یہ تھا کہ میں جب ہم لوگ کچھ بھی کرنے سے پہلے پینٹنگ وغیرہ کو ہم لوگ پہلے کافی سرچ کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے کیا مٹیریل ایکسپلور کرنا ہے، کون سا لے کے جائیں اس پینٹنگ کے لیے جو ہم لوگ کو ٹھیک لگے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ ریبنس کے اندر بہت زیادہ مجھے ڈیفیکلٹیز ہوتی تھیں کہ ریبنس کو، کیونکہ اتنا دھاگے سے وہ بنا ہوتا ہے کہ جب میں کٹ کرتی تھی اس کو کیوبک فارم میں، تو اگر ایک دھاگا ہٹاتی تھی تو پورا ہی ہٹ جاتا تھا، تو اس کو جب لگانا، اس کو سب اسٹک کرنا تو بہت مشکل ہو رہا تھا مجھے۔ اور اس میں جو میں زیادہ یوز کیا تھا، جو میں نے ووڈ کے ساتھ میں کافی اس میں کام پھر میں نے کیا، اس کے اندر پھر میں نے ٹائلز کے ساتھ میں نے کام کیا تھا۔ اچھا، آپ نے ابھی کہا سیرامک ٹائلز آپ نے یوز کی، اس میں یہ آپ نے خود بنائی ہیں، بنائی لی؟ نہیں، میں نے خود بنائی ہیں اس کی، بلکہ ہم لوگ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ آپ جائیں، جو ہم لوگ کا ہے بلو پوٹری کا ممتاز آباد میں، بلو پوٹری انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہے، وہاں جا کے میں خود کٹنگ اس کی کرتی تھی ٹائلز کی، کیوبک فارم میں جتنا مجھے چاہیے ہوتے تھے چھوٹے مٹیریل، اس کی خود کٹنگ کرنا، پھر گلیزنگ ان کی کرنا،
उसके बाद फिर कलर, फिर बेकिंग, सब कुछ मैं खुद करती थी। और उन्होंने बहुत मेरा, मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। इस एफएम के तवज्जुह से मैं शुक्रिया उनका अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे जितनी भी मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, कुछ भी मेरा हमेशा से साथ देते थे। बस ये था मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि हम लोगों को एक टाइम दिया जाता था पेंटिंग के लिए कि आपने इस टाइम पीरियड में इतनी पेंटिंग कंप्लीट करनी है। जैसे अगर हमें 2 वीक्स एक पेंटिंग के लिए दिए गए हैं तो उस 2 वीक्स के अंदर हम लोगों ने काम करना होता था, पूरा हर हाल में आपको कंप्लीट चाहिए पेंटिंग ना। तो उस सेंस में मुझे जो है ना टाइल्स का काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दिन पूरा इसकी बेकिंग में लगता है और टाइल्स को बनाने के लिए मुझे 2 वीक्स लगे थे पूरा। तो 2 वीक्स में तो हम लोगों ने पूरी पेंटिंग ही अपनी देनी होती थी, तो मुझे बहुत ज्यादा इसके लिए टाइम ड्यूरेशन था कि मैं टाइल्स बनाऊं। तो इसलिए फिर मैंने जो है टाइल्स की बजाय मैंने कहा बेसिक मैंने रखना तो है, तो मैं टाइल्स बनाई थी थोड़ी सी, लेकिन फिर मैं और मटेरियल में आ गई थी। और मकसद ही मेरा ये था कि मैंने जब पेंटिंग इस टेक्निक में आई थी मुझे की, तो मैं मटेरियल एक्सप्लोर ज्यादा से ज्यादा करूँ। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 104.6 प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान। हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं मिस आयशा मरियम। आयशा, ये बताएं आप कि जो आपने मटेरियल्स वगैरह यूज किए, इसमें किस किस्म की टेक्निक से ज्यादा आपका फोकस रहा? यानी कि आपने इसमें देखे मटेरियल्स बताए, बटन भी थे, इसमें रबर शीट भी थी, वुड भी थी और कार्ड पेपर भी था, सिरामिक टाइल्स भी थी। आपने यानी कि ज्यादातर किस पे फोकस रखा अपना? मतलब किस पे मुझे मजा आया? जी, मजा आया या आपने यानी कि कंफर्टेबल फील किया? कंफर्टेबल मुझे ज़्यादातर आता था कि मैं उसमें कार्ड पेपर के अंदर का जब मैंने काम किया था फॉर्मिक शीट पे, इसमें ये था कि इजी हैंडल में कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कटिंग ही करनी होती थी और जिस मर्जी तरीके से मैं कट करके मैं उसको स्टिक कर लिया करती थी। निस्बतन आसान काम था, ये कह सकते हैं? निस्बतन आसान काम था और ये था कि हैंडल करना आसान था, ये कह लें आप। आसान काम नहीं था। और लेकिन जो वुड का काम था उसके अंदर मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि उसकी, क्योंकि कटिंग खुद करवाना करना, जहाँ जहाँ जैसे अब आईज वगैरह बनाने, उसके अंदर तो मैं मशीन में नहीं कटवा सकती थी, तो उसकी मैं खुद कटिंग करती थी सब कुछ जिस तरह मुझे रिक्वायर होता था। तो टिम्बर मार्केट मैंने जाना, वहाँ पे एक पूरा तना लेना जिस तरह के, और फिर उसके अपने कलर्स निकालना सब कुछ। तो फिर ये था कि अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मेरे सब बहुत ज्यादा सपोर्ट मेरी की, और जो मुझे मुश्किल होता था, जिस तरह भी मैं चाहती थी मुझे ये वाली लकड़ी चाहिए, ये कलर में चाहिए, तो वो मेरे काम, यानी वुड सिलेक्शन से लेकर कटिंग और फिर बेकिंग, आपने तमाम काम सब कुछ खुद किया है मैंने। तो ये खासे तो मेहनत तलब काम है और एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो क्या इसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी पहले कटिंग की खास तौर पर? एक्सपर्ट, वो सही कह रहे हैं आप कि एक्सपर्ट वगैरह ही काम कर सकते हैं, लेकिन ये था कि हम लोग को गाइड कर दिया जाता है कि आपने इस तरह, मतलब होता है जैसे मैंने बताया कि हर चीज को आपने क्यूबिक फॉर्म में रखना है और ओवरलैपिंग वगैरह, बस हम लोग को ये गाइड किया गया था कि आपने इसको मद्देनजर रखते हुए हर पेंटिंग को बनाना है आपने। और बाकी जो कटिंग वगैरह का काम होता था, ये जाहिर सी बात है मैंने खुद कर रही होती थी, बस उनको बता दिया करती थी, टीचर वगैरह को दिखा दिया करते थे हम लोग कि ये हम लोग का प्रोसीजर हो रहा है, फिर वो हमें गाइड करते थे कि सही आप लोग कर रहे हो या गलत जा रहा है आपका। अच्छा, टॉपिक था आपका माई एल्बम, इसकी कोई खास रीजन? माई एल्बम, आपकी अपनी एल्बम, यानी कि क्या कुछ था इसमें आपके मुतालिक? जब मैं टॉपिक सिलेक्ट कर रही थी, ये था कि जब मैं करी थी तो मोज़ेक के अंदर मैं सोच रही थी मैं ऐसा कौन सा टॉपिक मतलब लूँ कोई जो मैं सही तरह से काम कर सकूँ। तो कभी मैं कहती थी कि मैं मुल्तानी कल्चर पे आ जाऊँ, कभी स्टिल लाइफ पे कहती थी, कभी लैंडस्केप्स पे, और कभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के ऊपर मेरा प्लान होता था मैं ये काम कर लूँ। लेकिन जब इन सबको जो है मेरे जो बैच फेलो हैं वो ऑलरेडी कर रहे थे इनके ऊपर सब पे काम ना, तो फिर सर्च और करती गई कि मैं क्या मटीरियल लूँ, क्या मटीरियल के साथ साथ क्या ऐसा टॉपिक रखूं जो सही जाए। तो फिर इन द एंड फिर मेरा ये था कि मैं फेस एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करूं, कि उनको कैप्चर करूं, कि जिस तरह हम लोग के फेसेस वगैरह होते हैं उनके एक्सप्रेशंस वगैरह हमारे जो हैं उनको मैं उस पे मोज़ेक टेक्निक के साथ लेके चलूं। और फिर ये था कि उसमें फिर रिलेशंस के साथ ही मैंने उन पेंटिंग्स को बनाया कि जिसका जिस तरह मेरे वालिद का जिस तरह का रिलेशन था, मेरे वालदा का था, फ्रेंड्स के साथ जो था, उन सब की मेमोरीज को कैप्चर मैं करती थी। और अपने इसमें जो मैंने एल्बम के अंदर काम किया था, जो मेरी एल्बम में थे, वो था कि मेरी फैमिली थी, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे भाई, मेरे जो टीचर हैं, मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट खुद था। क्योंकि जैसे होता है कि हमारी एल्बम के अंदर हम लोग जितनी मेमोरीज होती है हम उन्हीं को लेकर रखते हैं अपने कैप्चर। इन तमाम पोर्ट्रेट्स में आपने एक्सप्रेशंस शो किए, एक्सप्रेशंस वगैरह मुख्तलिफ डिफरेंट, खुशी कहीं पे, हाँ जैसे मेरे कहीं पे भाई का एक्सप्रेशन जो एग्रेसिव था तो मैं एग्रेसिव उसमें मैं लेकर मतलब मैंने शो किया। जैसे फ्रेंड्स के साथ हम लोग मेमोरीज हमारी होती हैं कि हम फुल ऑफ जॉय हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर मैं वैसे लेके गई। और जैसे मेरे वालिद का है शाइनिंग पर्सनालिटी मुझे लगता है, तो उसको उसी तरह, अम्मी का भी इसी तरह के सॉफ्ट पर्सनालिटी, उसको उसी तरह। हम टीचर्स का कहाँ तक अमल दखल रहा गाइड करने में, और आपके साथ जो दौरान थीसिस एटीट्यूड कैसा रहा उनका?
टीचर्स के साथ अगर स्टूडेंट के इस पे कहूँ तो यही रहेगा, कहूँगी कि बहुत सख्त रहे ये वो, लेकिन ये तो सब कुछ ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, हर एक स्टूडेंट कहता है, स्टूडेंट जब लाइफ में होता है वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टीचर्स ने हमारे साथ बहुत हमारी हेल्प की। हम लोग जिस तरह हम लोग चाहते थे, जो टीचर हम लोग को जब भी मुश्किल होती थी, चाहे जब भी हम कॉल करें, चाहे वो सो भी रहे होते थे, हम लोग उनसे जब भी पूछते थे वो कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप लोगों ने गलत टाइम पे कॉल की है, आपको अभी नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं। हम लोग चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी हमें मुश्किल होती थी, चाहे वीकेंड भी होता था, वो लोग क्योंकि और उनके आउट ऑफ सिटी उन्होंने जाना होता था, उस वहाँ पे भी जाके हम लोग उनको कह रहे होते थे कि मैं हमारे साथ चलें, हम लोगों ने ये मटेरियल सर्च करना है, तो हमारे साथ खुद बल्कि वो जाती थी मटेरियल सर्च करने के लिए, बताती थी ये जगह है, ये सही लगेगा तुम लोग को, ये सही रहेगा, तो हमारे साथ वो खुद बाकायदा तौर पर जाती थी। और बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो ये था, हमें डांटे वगैरह तो बहुत पड़ी है, वो तो हमेशा पड़ती हैं हर स्टूडेंट को टीचर्स के साथ, लेकिन जितना आप मतलब आपको कोई डांटता है उतना ही वो आपसे मोहब्बत भी करता है और उतना ही वो आपका सही आपको गाइड भी करता है। ये वो टीचर ही क्या जो मतलब आपको डांटे भी ना और बस कहता रहे, एक सिंसियर टीचर की यही होता है कि वो आपको चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स उस तरह रहें जिस तरह मैं चाहता हूँ। तो इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा डांटे पड़ती थी कि हम लोग को होता था नहीं आपने इतने टाइम पे काम करना है, आपको हमें नहीं पता आपके साथ कोई भी मसला हो रहा है, लेकिन आपने बस देना है। तो हम लोग भी उनके साथ कॉपरेट करते थे, वो हमारे साथ तो बहुत ही ज्यादा कॉपरेट करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, टीचर्स जो होते हैं वालिदैन की तरह होते हैं और कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। अच्छा ये बताएं कि सुपरवाइज किसने किया आपको इस दौरान थीसिस? हम लोग की जो सुपरवाइजर थी वो एक मैम जरीन गुल थी और उनके हस्बैंड हैं जो कि वहाँ पे भी प्रोफेसर हैं, सर आजम जमाल, वो हमारे साथ थे और फिर वो हमें सुपरवाइजर कर रहे थे। इन दोनों की यानी कि अंडर सुपरविजन हमने काम किया। और फिर अगर हमें कभी जैसे मुश्किल वगैरह होती थी तो एक और है हमारे वो थे हमारे जो टीचर हैं, उनके टीचर थे सर डॉक्टर शौकत, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया था, वो मोज़ेक के बारे में काफी कुछ जानते थे, तो मुझे उन्होंने काफी मोज़ेक के गाइड दी थी कि आप इस तरह काम करो। और पोर्ट्रेट आपने इनमें से किन का बनाया था, किन टीचर? मैम जरीन गुल का, ये मेरी असल में सुपरवाइजर थी। जो आप स्केचेस वगैरह बनाते हैं इसको आप फ्री हैंड दे देते हैं या कोई खास प्रोसेस से गुजरता है ये? इसके अंदर हम लोग के जो है वो दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि हम लोगों ने हर चीज को मतलब जो हमने मटेरियल यूज किया है उसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते बगैर स्केचेस, मतलब स्केच नीचे बनाए हुए हम लोगों ने उसको जिस तरह का हम फेस बना रहे, जिस तरह जिसका एक्सप्रेशन है उसके हम लोग उसी तरह डायरेक्ट लेके चलेंगे मटेरियल को और उसी वक्त फिट कर देंगे। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके अंदर होता है कि आपको पहले नीचे आप ड्राइंग वगैरह करो, फिर उसके बाद आप मटेरियल को यूज करो। तो मैंने इनडायरेक्ट मेथड यूज किया था कि मैं कहीं पे फ्री हैंड ड्राइंग करती थी, कहीं पे अगर मुझे रेफरेंसेस के तौर पे मैं कहीं पे फोटोस्टेट्स वगैरह फिर उनके ऊपर ड्राइंग्स वगैरह करनी, जहाँ पे मुझे सही लगता था फिर मैं उस तरह करती थी। स्केचेस पहले हम लोग बनाते थे। तो इसमें डायरेक्ट मेथड भी यूज हो सकता है? बिल्कुल डायरेक्ट मेथड भी मैंने जैसे आपको बताया कि हो सकता है, तो डायरेक्ट मेथड भी लोग करते हैं, लेकिन वो ये था कि अब हम लोग जैसे स्टूडेंट लेवल पे थे तो हम इनिशियल अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, तो वो जब इंशाल्लाह काम करते जाएंगे तो वो भी हम लोग फिर डायरेक्ट मेथड पे भी आ जाएंगे। अच्छा, वुड पर काम करने वाली आप पहली खातून अव्वल पाकिस्तान की, ये सोचकर सुनकर कैसा लगता है? सोच के सुन के दोनों ही बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने काम मटेरियल एक्सप्लोर किया कि वुड के ऊपर, और फिर खुशी हुई कि वाकई मतलब वाहिद हूँ मैं जिसने वुड के ऊपर ही काम किया है। इससे पहले मैंने ना देखा है, मतलब स्टूडेंट लेवल पे तो आप कह सकते हो कि शायद किसी ने काम किया, उसके असाइनमेंट हो तो उसने वुड पे काम किया हो, लेकिन जो मैंने अब तक सर्च वगैरह जितनी भी की थी उसके अंदर उन्होंने कहीं पे भी जो है वुड का नहीं यूज किया। मतलब जो हमारे असल हमारे जो है मोज़ेक की टेक्निक है, ट्रू जो मोज़ेक जिसे कहते हैं, जिसमें हम लोगों क्यूबिक फॉर्म में रखना होता है, वो नहीं किसी ने अभी तक वुड से काम किया हुआ। अच्छा, आपने भी जिक्र किया था इसमें कि ऑयल पेंट्स आप यूज करते हैं, इसमें कोई मुख्तलिफ अक़साम है इसकी पेंटिंग के अंदर? हाँ जी, ऑयल पेंट, इसमें पेंटिंग के अंदर ना ऑयल पेंट सिर्फ नहीं होती, इसमें हमारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट भी एक तो यही था कि हम लोग जो है क्यों ना कुछ ऐसा डिफरेंट लेकर आए, डिफरेंट दिखाएं लोगों को, क्योंकि हमारे जो हमसे जो पिछले बैचेस गए हैं उन्होंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया, मतलब से हमेशा ऑयल पेंटिंग के अंदर ही उन्होंने अपना पूरा थीसिस दिया था। तो हम लोग का असल था भी यही कॉन्सेप्ट कि हम लोग को डिफरेंट करें, कोई क्रिएटिविटी अपनी दिखाएं कि, और फिर ऊपर से लोग को भी अवेयर करें। जैसा मुल्तान के अंदर लोगों को इतना नहीं आइडिया, अव्वल वो तो आर्ट को ही बहुत बुरा कहते हैं, तो फिर ये तो दूर की बात थी, वो टेक्निक्स वगैरह को जानते। तो ये था कि हम लोगों ने फिर डिफरेंट टेक्निक्स पे हम लोगों ने, जितने हम लोग के फ्रेंड्स वगैरह थे, हम सब ने डिफरेंट टेक्निक्स ली थी। जैसे किसी ने मोज़ेक लिया, किसी ने कोलाज, जैसे मैंने मोज़ेक लिया, किसी ने कोलाज लिया, किसी ने टेम्परा लिया, किसी ने फ्रेस्को लिया।
ان پہ پھر ہم لوگوں نے کام کیا. کتنا عرصہ لگ گیا آپ کو پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں، اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک؟ ہم لوگ کے جو تھیسس کا پروجیکٹ ہے وہ ہم لوگ کا ہوتا ہے میجر مائنر ہمارا آ جاتا ہے اینڈ میں نا 7th اور 8th سیمسٹر میں. تو ہم لوگ کا بی ایف اے فائن آرٹس والوں کا تھا کہ مائنر نہیں تھا، میجر ہی تھا. تو ہم لوگ کو یہ بینیفٹ ہوا کہ ہم لوگوں نے 7th اور 8th سیمسٹر میں کام کیا تھا. اپروکسیمیٹلی اس کے اندر 8 months لگے تھے ہمیں کام کرنے میں سارا کچھ. اور یقین ہمارے سننے والے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس پہ ٹوٹل کتنے اخراجات آئے؟ اخراجات تو یہ والی جو موزیک کی فیلڈ ہے بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا کم اس میں آتے ہیں کہ کافی زیادہ، کیونکہ اس میں مٹیریل ہم لوگوں نے یوز کرنا ہوتا ہے. اور جیسا میں نے ووڈ کا مٹیریل یوز کیا تھا اس کے اندر تو بہت زیادہ لگتا ہے. ووڈ تو ویسے ہی اتنی مہنگی ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل جو میں کاسٹ بتاؤں گی وہ تھی 1 سے 1.5 لاکھ کی آئی تھی. اچھا، ووڈ کی آپ نے کون سی قسم لی اس میں؟ کوئی شیشم، شہتوت، کون سی ووڈ کا یوز ہوا اس میں؟ جو میں ووڈ یوز کی تھی اپنی پینٹنگ کے اندر اس میں ٹالی لی تھی. ٹالی کی صرف ٹونس کو میں لے کے ٹوٹل ہاں جی. اچھا، موزیک پر پچھلے 5-6 سالوں میں کام بھی نہیں ہوا کوئی، اس سے پہلے اس کی ترقی بھی رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ گیپ کیوں آیا؟ یہ تھا کہ ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ موزیک کا کام بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ، ٹائم کنزیومنگ ہے، اور اوپر سے اس میں ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ ظاہر سی بات ہے جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں لوگ، تو وہ کچھ نیا سے نیا انوینشن ان کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ لے کر آئیں. تو اب پھر وہ آج کل کے دور میں مکس میڈیا بہت زیادہ ہے کہ جلد سے جلد ہم لوگ کافی زیادہ چیزیں ملا کے کچھ بنا، جیسے کولاج بھی جسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. اور جو موزیک کا تھا وہ کافی پہلے مطلب کافی ہو رہا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ کچھ چینج کریں، ہوتا جا رہا ہے. تو 5-6 سے مطلب اتنا ہی تقریباً اپروکسیمیٹلی ڈیوریشن ہو چکا ہے. تو پھر میرا بھی یہ تھا کہ ایک تو ملتان میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہوا تھا، ملتان کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے اس ٹیکنیک کو، اور پھر میں ریوائول بھی چاہتی تھی کہ میں اس میں لے کر آؤں. اچھا، ملتان کے لوگ جیسے آپ نے کہا اویئر نہیں تھے اس ٹیکنیک سے موزیک کی، دنیا کے کس خطے میں آپ دیکھتی ہیں اس کا رجحان، لوگ اویئرنیس ہو لوگوں میں، اور خاصا یعنی کہ ڈیولپ ہو چکی ہے یہ موزیک؟ موزیک کا زیادہ تر جو کام ہے وہ ہے باہر کے ملک امریکہ وغیرہ کے اندر، ادھر تو بہت زیادہ اس موزیک کی فیلڈ کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے. بلکہ یہ تھا کہ جب ہم لوگ اپنا ابھی تھیسس کا کام کر ہی رہے تھے، جب ہم لوگ مطلب کلاس ہماری جو اسائنمنٹس ہو رہی تھی تو ہم لوگ کے فارنرز آئے تھے وزٹ کرنے جو ہے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کو. تو ان لوگوں کو بہت زیادہ جب انہوں نے میرا کام دیکھا، جب میں نے موزیک کا کیا تو بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ واو آپ نے بہت زبردست کام کیا اور ڈفرینٹ کام آپ دکھا ہے آپ کا. اور یہ بھی مقصد تھا کہ میں ملتان کے اندر ریوائول لے کر آؤں اس کو کرنے کے لیے، اور پاکستان میں بھی یہی تھا کہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو ان کو کیوں نہ میں یوز کروں. اور جو ایریا ہے پاکستان میں جو ہم لوگ جہاں پہ موزیک کا کام ہوا وہاں پہ شہر ہیں، جیسے شہروں میں ہوا ہے جیسے لاہور ہے، کراچی، اسلام آباد وغیرہ میں، لیکن جو لاہور میں ہوتا ہے وہ کلر گلاس کے اوپر کام زیادہ ہوتا ہے. اور اگر ہم لوگ اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو بیت المقدس جو ہماری پہلی مسجد ہے وہاں پہ ہوا ہوا ہے، اور پاکستان میں جو لاہور میں وزیر خان ماسک میں ہے، اسلام آباد میں فیصل مسجد میں اس پہ کام ہوا ہوا ہے موزیک کے اوپر. انہوں نے ٹائلز کے ساتھ کیلیگرافی کی بھی ہے موزیک میں. اچھا، اپنے مقصد میں آپ کامیاب ہوئی، ریوائول آیا ملتان میں یا نہیں؟ جب لوگ آئے تھے تو انہوں نے تو بہت زیادہ مطلب اپریشیٹ کیا کہ سب جگہ سروے کر کے آتے تھے، جتنے بھی ہم لوگ کے اسٹوڈنٹس جیسے بی ڈیزائن تھے، بی ایف اے تھے، اور یا ماسٹرز لیول پہ جو تھے، تو وہ آ کے ان دا اینڈ ہمیں یہ کہتے تھے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے واقعی ڈفرینٹ کوئی چیز لے کر آئے، کوئی کریٹیوٹی شو ہو رہی ہے کہ واقعی فائن آرٹ کی فیلڈ جو ہے ایوی نہیں ہے لوگ کہتے کہ بس کریٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ. واقعی لگ رہا ہے آپ لوگ کی پینٹنگز وغیرہ سب کو دیکھ کے کہ آپ لوگوں نے کوئی ڈفرینٹ کام کیا ہوا ہے. اور بہت اچھا ہم لوگ کا رسپانس آتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ آ جائیں، پھر اگلے دن وہ خود پھر آتے تھے لوگ اور لوگوں کو لے کر کہ یہ ان لوگوں کا کام دیکھو. کام ہو گئی تھی. تمام پروجیکٹ کے دوران جو ہرڈلز آپ کو پیش آئیں وہ ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں. ہرڈلز تو ہر جگہ ہی پیش آتی ہیں، ہر انسان کو پیش آتی ہیں. یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی اگر میں فیلڈ سے دیکھوں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. کبھی الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہو رہا تھا، کبھی ٹرانسپورٹ کا ہو رہا تھا، کبھی جیسے اب یونیورسٹیز میں کچھ نہیں پتا ہوتا اسٹرائکس کب ہو جاتی ہیں، کوئی نہ وہ جانے دیتے نہ آنے دیتے ہیں، اس طرح مسئلہ ہو رہا تھا. تو مشکلیں تو بہت آئیں. پھر یہ ہوتا تھا کبھی ٹیچر بھی ہمارے ساتھ نہیں تعاون کر رہے ہوتے تھے، نہیں ہمیں ٹائم پہ چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ کرنا ہے. لیکن ان سب کو زیادہ ہم لوگ مطلب فوکس نہیں کرتے. یہ تھا ہم لوگوں نے کام کرنا، جب ہمیں ہماری ٹیچر نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے اور ہمیں بھی پتا تھا کہ ہم نے تھیسس ان ڈیٹس پہ دے دینا ہے، ورنہ ہم لوگ کا یہ نقصان ہے کہ ہم لوگ آگے لے کے چلے جائیں گے ان کو. تو کافی مشکلیں آتی رہتی تھیں لیکن ان کو اگنور کرتے تھے. بس ایم جو ہم لوگوں نے بنایا ہوا تھا ہم سب اسٹوڈنٹس، ہم سب فرینڈس وغیرہ نے، اسی پہ ہم لوگ رہتے تھے. اچھا، آپ نے اپنے ٹیچر کا ہی کیوں پورٹریٹ بنایا جبکہ فیملی میں تو برادرز
امی ابو سب ہو گئے تھے, آپ نے اپنا ہی بنا لیا, پر ٹیچر کو کیوں لیا ہے, خاص وجہ اس کی؟ ٹیچر کو یہ ایک تو میری البم, جس طرح ہم سب کے البم میں ہوتا ہے کہ جس البم کے اندر ٹیچرز بھی مسٹ ہوتے ہیں, فرینڈس بھی اپنے بھی ہم لوگ خود ہوتے ہیں, اور والدین وغیرہ سب ہوتے ہیں. تو ٹیچر کا یہ تھا کہ کوئی یہ بات نہیں تھی کہ میں فیوریٹزم میں ہم لوگ کا ہو کہ مارکس زیادہ ملیں گے یا کچھ ایسا تھا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ بہت ایشو اٹھا بھی تھا ہمارا کہ آپ صرف ٹیچر کا کیوں بنا رہے ہو, اور ٹیچرز کا بھی بناؤ, کیونکہ یہ نو کہ ان دا اینڈ آپ لوگوں کو کہہ دیا جائے آپ کو کہ فیوریٹزم ہوئی ہے اس لیے جو ہے نا مارکس زیادہ مل گئے اس لڑکی کو کہ انہوں نے صرف ٹیچر کو بنایا تھا. یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب ایک ٹیچر ہی آپ کو اتنا آگے لے کے جاتا ہے, آپ کو, کیونکہ والدین کے بعد ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے جو آپ کو اتنی بلندی پہ پہنچاتا ہے, آپ کے ہر مشکل میں آپ کو کچھ بھی ہو ساتھ دیتا ہے آپ کو, اور بالکل سنسیئر ہو کے ٹیچر آپ کو ہمیشہ گائیڈ کرتا ہے. تو اس سے ساتھ اتنی ویسی محبت ہو جاتی ہے, اور انسان جب اتنا کسی کے ساتھ رہے تو اس سے تو پھر وہ ویسے سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے. تو میرا بھی یہ تھا کہ میں اپنی ٹیچر کو جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا ہیلپ کی ہمارے پورے اس میں تھیسس کے اندر, تو میں ان کا کیوں نہ بناؤں, بجائے اس کے کہ میں اور لوگوں کا بھی میں بناؤں. میرے صرف یہ تھا کہ میں اپنی ٹیچر جو ہماری ہیں ان کا ہی میں بناؤں. اب جیسے مجھے پرابلم ہو رہی تھی, میں نے اب جب انٹرویو وغیرہ دینا تھا تو میں نے پھر ٹیچر کو کال کیا. میں نے مطلب رات کو لیٹ کال کی تھی, لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ پراپر صحیح طرح گائیڈ کیا کہ اس طرح کہنا, وہ یہ کوشچنز ہوں گے, اس طرح پوچھیں گے, یہ سب کچھ. تو ٹیچر ہی تھے جو انہوں نے آپ کو اتنی زیادہ سپورٹ کی جو آپ یہاں تک پہنچے. یہ تھا میرا کانسیپٹ. سامعین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو FM 104.6 پاودن ذکر یونیورسٹی کے شعبہ ماس کمیونیکیشن. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں مس عائشہ مریم, اور انہوں نے اپنے تھیسس میں جس پر کام کیا وہ تھی موزیک, اور یہ پہلی خاتون اول ہیں پاکستان کی جنہوں نے ووڈ پر کام کیا ہے. یقیناً آپ ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. عائشہ, آپ یہ بتائیں کہ BZU کے جو سب کیمپس ہیں, خانے وال, DG خان, ان میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کا شعبہ فائن آرٹس ملتان کیمپس میں تو رن کر رہے سکسیزفلی, کیا ان سب کیمپس میں بھی یہ اسی طرح کامیاب ہے یا نہیں؟ بلکہ میں ریڈیو FM سے یہ توسط سے یہ بھی کہوں گی کہ جیسے اب نجی شعبے ہیں, حکومت سے درخواست کروں گی کہ ایک تو وہ DG خان وغیرہ, خانے وال ہوا, لیا ہوا, وہاں پہ ایک تو فائن آرٹس کے ڈپارٹمنٹ بنائیں جس طرح اب یہاں پہ ہمارے ملتان میں بنا ہے, باقی اس میں بھی بنائیں تاکہ فائن آرٹس کے ڈپارٹمنٹ کو اور اس کو انکریز کیا جائے, اس کو اور مطلب پروموٹ کیا جائے. اب جیسے لاہور کے اندر اتنا اس کو پروموٹ کرتے ہیں آرٹ کی فیلڈ کو, لیکن ملتان کے اندر اتنا نہیں ہے. لیکن بس یہ آہستہ آہستہ اب ظاہر سی بات اب آ رہا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے کسی نہ کسی ایک سیٹ اپ کو اسٹیبلش ہونے میں. تو یہی ہے کہ DG خان میں بھی لے کر آئیں, لیا وغیرہ میں بھی لے کر آئیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس وغیرہ اس میں فیلڈ میں آئے. اور زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو آرٹ کی فیلڈ ہے وہ بس بیکار ہے, مطلب اصل بس اسٹڈیز ہماری ہوتی ہیں, جیسے ہم لوگوں نے MBA کر لیا یا پھر ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ آرٹ کی فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسکل آپ کو مل جاتا ہے, مطلب آپ ایک ہنر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, اور آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو, اللہ نہ کرے کبھی کوئی مسئلہ ہو, لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں ہماری یہ فیلڈ جو ہوتی ہے ہمارے آرٹ کی, ہمارا اسکل ہم لوگ کہیں نہ کہیں بھی دکھا سکتے. تو یہ بیکار نہ سمجھے اس کو, ہم اس کو بھی ایک ایز اے سبجیکٹ لیں, بلکہ اس کے اوپر اب تو PhD وغیرہ بھی ہو رہی ہے اس فیلڈ کے اندر. تو کیا فیچر دیکھتی ہیں موزیک کا آپ پاکستان میں؟ میوزک کا فیچر تو یہ ہے, جیسے اب میں لے کر اب ریوائول میں نے کہا ہے, تو اب میرے جو جونیئرس تھے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اس فیلڈ میوزک کے اندر کام کرنا چاہیں گے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہم لوگ کو گائیڈ کریں, اور ٹیچرز وغیرہ پہ. تو بس یہی ہے کہ ایک تو اگر جونیئرز وغیرہ ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو وہ ٹیچرز وغیرہ کو ایسے سلیکٹ کریں جن کو پتہ ہو میوزک کے بارے میں, یہ نہیں کہ کوئی بھی ایسے ٹیچر کو لے لیں جو نہ جانتے ہوں. اچھا, اس میں حکومت وقت سے آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے ابھی کہ سب کیمپسز جو ہیں BZU کے, لیا, DG خان وغیرہ میں, تو اس میں آپ کوئی مالی فنڈز ان سے مانگ رہی ہیں یا خصوصی توجہ کس قسم کی آپ, اور خاص طور پر نجی شعبے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ نہیں, حکومت سے تو یہی بس ہے کہ ایک تو آرٹ کے انسٹیٹیوٹ وغیرہ, آرٹ سینٹرز بنائیں, کیونکہ جو آرٹسٹ وغیرہ ہیں, فیمس آرٹسٹ, وہ اپنے بہاف پہ آرٹ ریزیڈنسیز وغیرہ کرتے ہیں, ان پہ کام وغیرہ کرتے ہیں. مطلب حکومت ان کو سپورٹ کوئی مالی لحاظ سے نہیں کرتی, ویسے بس ایگزیبیشنز وغیرہ بھی وہ خود اپنے اون پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو نجی شعبے وغیرہ ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرٹ ایگزیبیشنز وغیرہ بنائیں تاکہ پروموٹ ہوئیں اسٹوڈنٹس وغیرہ جو کام کرنا چاہتے ہیں. اور جو اب جیسے اب ہم لوگ ہیں ملتان کے اندر کوئی بھی آرٹ گیلری نہیں ہے, صرف ایک آرٹ کونسل ہے جو کہ وہاں پہ بھی بس تھیٹرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, آرٹ وغیرہ کی جو گیلریز وغیرہ, پراپر ایک آرٹ گیلری جسے کہنا چاہیے وہ نہیں ہے. تو ہم لوگ کا بھی یہی تھا کہ ہم لوگ اپلیکیشنز وغیرہ ہم لوگوں نے دی ہیں کہ کچھ ہوں آرٹ وغیرہ کی گیلریز کے لیے. آنے والے ریسرچرز کے لیے کوئی پیغام کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں انہیں آپ؟
آنے والے ریسرچرس کے لیے یہی ہے، ایک تو کام کریں، اور جیسے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں وہ بہت جلد ڈسارڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس میں نہیں ہم لوگ صحیح چل سکتے، اس میں نہیں، کیونکہ ایک ہم ہی یوتھ ہے، ہم ہی ہیں جو آگے لے کے جائیں گے. جیسے قائد اعظم کا بھی ایک کال ہے کہ محنت، لگن اور ایمانداری سے سارا کام کریں. اس کے بغیر اگر ہم لوگ اس تینوں میں سے بھی کچھ بھی نہیں، ایک بھی چیز کم ہوگی تو اس کے اندر ہم، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ خود ہی پیچھے ہوں گے. دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے، لیکن ہم لوگ بس اسی چیزوں میں ہیں کہ ہم لوگ کے پاس یہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. یہی کہوں گی کہ ایمانداری کے ساتھ دیانتداری سے کام کریں تاکہ ان دا اینڈ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ دے. اور یہ بھی ہے کہ آپ کبھی بھی جو آپ لوگ کو جیسے ہمارے ٹیچرز وغیرہ، یہ کوئی بھی ایسی ہستی جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، اتنا آپ کو قابل بنایا ہے کہ آپ ادھر تک پہنچے ہو، تو اس کو کبھی نہ بھولیں. آپ عمر کے کسی بھی ایج میں چلے جائیں، ہمیشہ جس ہستی نے آپ کو یہاں تک آپ کو پہنچایا اس کا ہمیشہ محسن کو کبھی نہ بھولیں، ان کو ہمیشہ دیں. اچھا، فیوچر میں کیا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ اپنی اسی فیلڈ کو جاری رکھیں گی؟ فیوچر میں انشاءاللہ ماسٹرز کرنے کا پلان ہے ابھی تو. اس کے بعد یہی ہے کہ اس فیلڈ میں ہی، یا اگر کوئی اور فیلڈ ہو مطلب آرٹ سے ریلیٹڈ، تو اسی کے اندر ہے پلان میرا آگے فردر کام کرنے کا. اور آخر میں یہ کہوں گی، قائد اعظم کال ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک سے مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بہت تھینک یو سو مچ. ہماری دعائیں ہیں عائشہ کہ آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سننے والوں کو بہت ہی مفید معلومات فراہم کی. امید ہے کہ لسنرز آپ نے بھی انجوائے کی ہوگی اور بہت سی اہم معلومات حاصل کی ہوں گی مس عائشہ کی گفتگو سے. اگلے ہفتے اسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد ارشد کو اجازت دیجیے. اللہ